معارف و حقائق الہیہ کی الہامی دستاویز فتوح الغیب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ مقالہ نمبر 34، عبادت میں اخلاص۔ حضرت قطب ربانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ذکر و عبادت میں اخلاص توحید کی روح اور قبولیت کی بنیاد ہے۔ تو اپنے پروردگار کی اطاعت کر، اس کی شریعت مطہرہ کا احترام کر اور اس کی ذات سے کسی قسم کے ظلم و زیادتی کو ہرگز منسوب نہ کر۔ اس کے اوامر اپنے مناسب اوقات پر صادر ہوتے رہتے ہیں اور اس کی مشیت کے تحت ان کی تعمیل ہوتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مخلص بندے میری اطاعت سے کبھی منحرف نہیں ہوتے اور نہ ہی میرے احکام سے غفلت اور روگردانی اختیار کرتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی جانب کسی بھی نقص و کمزوری یا نظم و ناانصافی کو منسوب کرنا کفر ہے۔ اس کے احکام و افعال میں کوئی تضاد نہیں اور نہ ہی اس کے افعال اس کے کلام یا احکام کی کبھی تکذیب کرتے ہیں۔ اس کا کوئی فعل ابس اور بے مقصد و مصلحت نہیں ہے۔ بس تو اخلاص اور محویت سے اس کی عبادت کر اور اس کی رضامندی اور راہ راست یعنی صراط مستقیم سے منحرف نہ ہو۔ تو اس کے احکام کا احترام کرے گا تو وہ بھی اپنی رضا و خوشنودی کے تحت تیری امداد و اعانت فرمائے گا اور دنیا و عقبہ میں بھی تجھے فلاح و بہبود حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے پیغمبر، جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق دریافت کریں کہ اللہ کہاں ہے تو اس سے کہیے کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی التجا کو قبول کرتا ہوں۔ بس میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ پر یقین کامل رکھیں اور مجھ پر بھروسہ کریں تاکہ وہ صراط مستقیم کو پالیں۔ نیز ایک اور جگہ فرمایا، تم میری بارگاہ میں التجا کرو، میں تمہاری ضروریات تمہیں عطا کروں گا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سی آیات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلص بندوں سے امداد و اعانت کا عہد فرمایا ہے۔ پس تمام حالات میں فکر و عبادت کا التزام کر، اور عبادت کسی بھی نوعیت کی ہو اس میں غیر اللہ کا تصور شامل نہ کر۔ ایک حدیث قدسی میں مسلمانوں کے لیے طریق عبادت کا تعین ان الفاظ میں کیا گیا ہے، تو اپنے پروردگار کی عبادت ایسی یکسوئی اور محویت و انابت سے کر کہ تو اس کی ذات کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور اگر تو جذب و محویت کا یہ رتبہ نہ پا سکے تو کم از کم یہ یقین ضرور رکھ کہ اللہ تعالیٰ تجھے دیکھ رہا ہے، لہٰذا آداب و عبادت میں تجھ سے کوئی نقص صادر نہ ہوگا۔ پھر اخلاص کا ایک واضح تقاضا یہ بھی ہے کہ تو اپنی حاجات غیر اللہ کے سامنے نہ لے جائے اور اپنی ہر ضرورت کے لیے رب واحد کے حضور التجا کرے، اور جب اللہ تعالیٰ تجھے مطلوبہ نعمت عطا فرمائے تو پھر اس نعمت پر زیادہ سے زیادہ شکر بھی واجب ہے، کیونکہ وہ حمد و شکر باعث برکات ہوگا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم میرا شکر بجا لاؤ گے تو میں تمہیں زیادہ نعمتیں عطا کروں گا اور اپنا رزق تمہارے لیے بسیط کر دوں گا۔ بس ثابت ہوا کہ حمد اللہ تعالیٰ کی نصرت و اعانت کا موجب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خود فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اس کے یہ معنی ہرگز نہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کی طرف سے کسی قسم کا محتاج ہے، بلکہ اللہ کی مدد کرنا یہ معنی رکھتا ہے کہ اس کے اوامر و احکام کا عملی طور پر احترام کیا جائے اور اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی جائے۔ یہی چیز اللہ کی امداد و اعانت حاصل کرتی ہے اور یہی صراط مستقیم پر استقامت ہے۔ پس میں تجھے تاکید کرتا ہوں کہ تو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ادراک حاصل کر اور اس کے حکم اپنے پروردگار کو عجز و انکساری سے پکارو، اور اپنے پروردگار کو پکارنا عقائد شریعت کے مطابق ہر چیز کو اس کے ٹھیک منصب و رتبہ پر رکھنا اور شرکیات سے مجتنب رہنا ہے۔ بس اپنے پروردگار سے کبھی بدظن نہ ہو اور تمام حالات میں اس سے باوفا رہے، جیسا کہ میں مفہوم توحید کے تحت پہلے کہہ چکا ہوں۔ تمام عبادات میں قلب و دماغ کا پراگندہ رہنا ان عبادات کو زائل و برباد کر دیتا ہے، لیکن ذات واحد میں محویت و یکسوئی صرف عبادت کی قبولیت کا باعث ہے، بلکہ اس سے اضافہ برکات و حسنات ہے۔ جتنی بھی سابقہ امتیں تباہ و برباد ہوئی ہیں وہ توحید و اخلاص کے فقدان سے برباد ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی سب سے بڑی صفت ہی یہ بیان فرمائی کہ وہ کامل یکسوئی سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور کائنات میں
کسی چیز کو اس کے ساتھ شریک و سہیم نہ ٹھہراتے تھے۔ اور دوسری جگہ فرمایا، ہم نے تمہیں دین ابراہیم عطا کیا ہے اور تمہارے اسی روحانی باپ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، بس ہم پر واجب ہے کہ توحید و اخلاص میں ان کی پیروی اختیار کریں اور اپنی عبادت کو شرکیات سے ملوث نہ ہونے دیں۔